بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر وحید حسن ہے. آج کے اس ویڈیو سیشن میں آپ کے ساتھ میں نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جانوروں کی چوائی جو ہے وہ کیوں سخت ہو جاتی ہے, کیوں گائے یا بھینس یا بکری کی جو ہے دھار تھن کی وہ پتلی سے پتلی ہوتی جاتی ہے اور مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہے, اور آخرکار ایک نوبت یہ بھی آتی ہے کہ تھن تقریباً جو ہے وہ بالکل بند ہو جاتا ہے یا تقریباً بند ہونے کے قریب ہوتا ہے. وہ ظاہری بات ہے جانور کے لیے بھی بہت پرابلم ہے کہ جانور کو چوائی کے وقت تکلیف ہوگی کیونکہ دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے تھن کے اوپر, اس کے سوراخ کے اوپر, اور ساتھ پھر گوالے کے لیے بھی مشکل ہے ظاہری بات ہے کیونکہ وہ صحیح طرح چوائی نہیں کر سکے گا, اس کے ہاتھوں کا بھی زور لگتا ہے. تو وہ ایک سیشن میں کم جو ہے گائیں یا بکریاں دو سکے گا. تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اس ویڈیو سیشن میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے وجوہات کی طرف آتا ہوں. وجوہات میں یہ ہے پرابلم سب سے زیادہ جو آتی ہے وہ جانور کی اپنی فزیک یا اپنی فینوٹائپ یا جانور کی اپنے جو باڈی کنسٹرکشن ہے اس سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صفائی کا معیار کیا ہے. اکثر گوالے جو ہے اپنے ہاتھ نہیں دھوتے تو وہ انفیکشن کا باعث بنتا ہے, کیونکہ مین اس کی جو ہے وہ علامات شروع کرنے میں جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی جراثیموں کی ہوتی ہے, انفیکشن کی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے جب گوالا صاف ہاتھوں سے چوائی نہیں کرے گا, یا یہ ہے کہ جب چوائی ہو چکی ہے کسی اور جانور میں یہ پرابلم تھا, اسی جانور کی چوائی کر کے پھر کسی صحت مند جانور کی چوائی کی ہے تو اس میں یہ پرابلم آنے کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں. اور یا یہ ہے کہ کیونکہ جب چوائی مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تقریباً 15 منٹ تک یا 20 منٹ تک جو ہے وہ تھن کا جو ہے وہ سوراخ کھلا رہتا ہے, تو آہستہ آہستہ بند ہوتا ہے. تو اس دوران اگر جانور بیٹھ جاتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے مکھیاں بیٹھتی ہیں یا کوئی اور وہاں پہ گند یا جراثیم پہنچ جاتے ہیں, بیکٹیریا وغیرہ جو انفیکشن کا باعث ہوتے ہیں, تو وہاں پہ وہ سوراخ کے اندر داخل ہو کر جہاں تک اندر جا سکتے ہیں, اگر وہ پورا اوپر چلے گئے ہیں تھن کے ذریعے ہوتے ہوئے چڈے میں اڈر میں, تو وہاں پہ وہ میسٹائٹس کاز کر دیتے ہیں, مطلب ساڑو وغیرہ کر دیتے ہیں. اور اگر وہ نیچے سوراخ تک رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اس جگہ پہ انفلیمیشن کر دیتے ہیں, وہاں پہ ہلکی سی سوجن سی ہوتی ہے, الرجی سی ہوتی ہے. نیکسٹ ٹائم جب چوائی ہوتی ہے جانور کی تو ظاہری بات ہے ایک جگہ جہاں پہ زخم ہو یا سوجن ہو تو اس جگہ کو بار بار اگر آپ دبائیں اپنے زخم کو یا سوجن والی جگہ کو, الرجی والی جگہ کو, تو وہ بجائے ٹھیک ہونے کے الٹا خرابی کی طرف جاتا ہے. تو یہی کام پھر جانور کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, وہ سوجن میں, درد میں, الرجی میں اضافہ ہوتا ہے. اس دوران پھر ظاہری بات ہے اگر کوئی علاج نہیں ہو رہا یا احتیاط پھر بھی نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید فائبروسس ہو جاتی ہے, اور وہ سوراخ جو ہے دن بدن جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آخرکار چوائی بھی سخت ہو جاتی ہے. اور پلس یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ بھی پرابلم کی طرف جاتا ہے. دودھ مطلب یہاں سے پھر ساڑو ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جراثیم مزید اوپر جا سکتے ہیں. تو یہ تو موٹی موٹی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اب اس سے نیکسٹ علاج کی طرف آتے ہیں. علاج میں بیسیکلی 2 طریقہ کار ہے یا 3 طریقہ کار آپ سمجھ لیں. سب سے پہلے سرجیکل ہے, پھر اس کے بعد خوراک والا ہے, اور پھر آخر پہ تھن کے سوراخ کے ساتھ کچھ اور چینجز کرنے والا ہے. تو سرجیکل میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ڈاکٹر حضرات یا وی اے جو ہیں وہ ٹیٹ بسٹری ایک مطلب انسٹرومنٹ کا نام ہے جس میں مطلب یہ پتلا سٹیل کی طرح ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ آخر پہ بلیڈ ہوتا ہے یا کھرچن سی جو مطلب تیز دھار والی چیز ہوتی ہے, جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ فائبروسس والے پلگ کو یا پھر اس جگہ جو تنگ جہاں پہ جو سوراخ تنگ ہو رہا ہے اس کو وہ کھرچ دے, زخم کر کے اس سوراخ کو کھلا کر دے. تو یہ پرابلم جو ہے اس سے فائدہ ہونے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. وقتی طور پہ تو کسان کو رزلٹ مل جاتا ہے کہ فوراً جو ہے وہ سوراخ کھل جاتا ہے, لیکن وہ کیونکہ زخم ہوا سوراخ کھلا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ایک دن تو ٹھیک رہے گا, اگلے دن جو ہے وہ دوبارہ سے زخم خراب ہونے لگ جائے گا, اور بجائے پرابلم حل ہونے کے الٹا اکثر خرابی ہوتی ہے کہ زخم وہ جو سوراخ ہے وہ مزید بند ہو جاتا ہے. تو سرجیکل جو ہے اتنا اس کا اچھا علاج نہیں ہے. نیکسٹ جو آتا ہے اس میں غذا کے اگر آپ کریں تو وہ بہتر ہوتی ہے. ایک تو آپ نے احتیاط تو یہ لازمی کرنی ہے کہ جب بھی چوائی کریں تو ہاتھ آپ کے صاف ہوں, صابن سے دھو کر پھر آپ چوائی کریں. اس کے بعد جو ہے وہ چوائی کرنے کے بعد ٹی ڈپ ہوتا ہے سلوشن, اس کا میں نے علیحدہ ویڈیو میں لنک دیا ہوا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ سلوشن بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے اپنے جانوروں کو آپ میسٹائٹس ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو اینٹی سیپٹک سلوشن ہوتا ہے کیونکہ چوائی کے بعد 15-20 منٹوں تک یا آدھا گھنٹے تک جو سوراخ کھلا ہوتا ہے تو اس دوران اگر آپ اینٹی سیپٹک اس پہ سلوشن لگا دیں گے یا جسے ٹی ڈپ بھی کہتے ہیں, اس وجہ سے پھر جراثیم وہاں پہ اثر نہیں کر سکیں گے, جراثیم بھی مر جائیں گے کیونکہ مکھیاں بیٹھتی ہیں یا اور پرابلم ہوتی ہے, اس وجہ سے میں تھوڑی دیر پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو وہ کام آپ نے ساتھ کرنا ہے. ساتھ غذا میں جو ہے آپ نے
جو مچھلی کا تیل ہوتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، یا تلوں کا تیل، دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ وہ آپ نے اپنا جو پہلے جانور کو ونڈا وغیرہ دے رہے ہیں تو اس میں آپ نے مکس کر کے دینا ہے، یا دلیے میں۔ یہاں پہ یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ خوراک آپ جانوروں کو اچھی دے رہے ہوں۔ یہ اکثر الی لگی خوراک ہوتی ہے یا اور پرابلم والی خوراک ہوتی ہے، تو وہ اگر آپ دیں گے تو اس وجہ سے، کیونکہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں اور ٹاکسنز ہوتے ہیں، تو وہ جانوروں کے مسئلے کو بہت پھر ٹائم لگتا ہے حل ہونے میں۔ اس سے نہ صرف ہاضمہ خراب ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ساڑھوں کے مسائل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جو مطلب میمری گلینڈز، جو اڈر ہے، جو حیوانہ ہے، اس کے مسائل بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ نے خیال کرنا ہے۔ نیکسٹ دیسی نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر یہ ساتھ ساتھ آپ کے کام کر رہے ہیں تو کچھ ٹائم لگے گا تو بہتری ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیسی نسخہ دیں گے تو اس سے بھی آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا۔ دیسی نسخے میں آپ روزانہ جو ہے لیمو دے سکتے ہیں، 1 پاؤ، اگر بڑی گائے ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اگر بکری ہے تو اسے آپ تقریباً 100 گرام روزانہ دے سکتے ہیں۔ 5-6 دن آپ دیں تو آہستہ آہستہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ ساتھ جو ہے وہ ٹھیکری، نوشادر اور کلمی شورا اور یہ لیمو جو ہے، یہ مطلب لیمو کی خوراک میں نے آپ کو علیحدہ بتا دی۔ جو کلمی شورا ہے اور ٹھیکری، نوشادر ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ 200 گرام لے کر اس کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں، روزانہ ایک خوراک دینی ہے آپ نے، تو اس سے بھی کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ اگلی چیز یہ آتی ہے کہ جب بھی آپ چوائی کر لیں اس کے بعد اس کے جو ہے وہ سوراخ کے اندر لونگ لے کر وہ لونگ آپ نے چڑھا دینا ہے، اور لونگ وہ لگا رہے جب تک اگلی چوائی نہیں ہوتی۔ اگلی چوائی کر کے پھر نیا لونگ اس کے اندر ڈال دیں جانور کے جو ہے وہ تھن کے اندر، تو اس سے بھی آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا یہ، کیونکہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے یہ کبھی بھی فوراً ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ٹائم لگے گا۔ تو یہ آپ نے صبر بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ احتیاطیں بھی کرنی ہے جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ مزید اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹس میں یا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے میرے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔